بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا 15واں پارہ ہے اور اس پارے کا جو آغاز ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اب اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے 3 نام ہیں۔ سورہ اسراء اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ اسراء کہتے ہیں۔ سورہ سبحان، سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ سبحان کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا نام بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ صلوٰۃ والسلام کا لقب ہے اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت اور ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں کیے گئے، لہٰذا اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت کا جو آغاز ہے، اس کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب اس کی ابتدا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ یہاں سے کی گئی۔ اس آیت کی ابتدا میں چونکہ سبحان کا جو ذکر ہوا ہے، اس مناسبت سے سبحان اللہ کے کچھ فضائل کی طرف ہم آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگایا جائے گا۔ اب اس سورت کی جو ابتدا ہے، یہاں سے سفر معراج کا جو ہے وہ حال بیان کیا جا رہا ہے، وہ واقعہ عرض کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو سینکڑوں احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں سفر معراج کا جو ہے وہ واقعہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ ہم بالکل تھوڑا سا اس کو خلاصہ جو ہے اس کا پڑھتے ہیں کہ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ صلوٰۃ والسلام حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ صلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں براق پیش کیا، اور براق پیش کرنے کے بعد آپ کو انتہائی عزت احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ اب بیت المقدس میں مسجد اقصی میں حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ وہاں پہ حضرت شعیب علیہ صلوٰۃ والسلام نے خطبہ فرمایا اور آپ نے امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر جب آپ گئے تو وہاں پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ صلوٰۃ والسلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ صلوٰۃ والسلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ صلوٰۃ والسلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ صلوٰۃ والسلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ صلوٰۃ والسلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ صلوٰۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو آگے لے جایا گیا۔ اب جب آپ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو پھر حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ مجھے بس یہاں تک آنے کی اجازت تھی، میں اب اس سے آگے ایک قدم بھی اگر بڑھا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کیے، انسانی خیالات، انسانی تصورات، انسانی تخیلات کی وہاں پر نہ تو پرواز ہے اور نہ ہی ہماری عقل کا دائرہ اتنا ہے کہ ہم اس چیز کو سوچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا قرب دیا اور جتنا چاہا اتنا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پر انعامات الہیہ، مخصوص نعمتیں عطا فرمائی گئی، انعامات الہیہ عطا فرمائی گئی، زمین و آسمان کی بادشاہت
اور ان سے افضل و برتر علوم جو ہے وہ آپ کو عطا کیے گئے۔ پھر آپ کو امت کے لیے تحفہ دیا گیا جیسا کہ 50 نمازوں کا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم فرماتے گئے یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ در حقیقت اس کے اندر بھی جو بیسک مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائے تھے، لیکن جب وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے، وہ اللہ کے پاس سے ہو کے آتے تھے تو وہ ان میں وہاں پہ اللہ کے نور کی تجلیات اور اس عکس کو دیکھتے تھے، بار بار بھیجتے تھے۔ پھر یہاں تک جب 5 رہ گئیں تو فرمایا آقا دو جہاں نے کہ اب میں وہاں پہ واپس نہیں جانا چاہتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ بعض گناہ گاروں کے لیے شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کی جو سیر کی، وہاں پہ کافی حالات پیش آئے، وہاں پہ خواتین کو دیکھا، ان کے اوپر کس طرح عذاب تھا۔ اسی طرح جب جنت کی سیر کی تو وہاں پہ حضرت عمر کا گھر دیکھا، اور یوں مختلف وہاں پہ واقعات پیش آئے۔ پھر جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں اور اس واقعے کی خبر کفار کو پہنچتی ہے تو وہ بڑا شور مچاتے ہیں اور پھر تصدیق کرواتے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق سے اور کبھی کہیں سے۔ تو حضور علیہ السلام سے پھر بیت المقدس کی عمارت کا حال پوچھتے ہیں اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیت جو ہے وہ پوچھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں جب سارے حالات بتائے اور قافلوں کے جو احوال ہے وہ بھی بتائے، تو پھر جب قافلے واپس لوٹے تو قافلوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی۔ مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو معراج کروائی گئی تھی یہ جسمانی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ خواب میں تھی، لیکن قرآن سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خواب نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنا چاہا، جیسا چاہا، جہاں چاہا وہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے اس میں بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر میں جو طے ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، آج تمہیں خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، لیکن جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور کوئی بھی اس کا بوجھ نہ اٹھانے والا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا گیا آیت نمبر 23 میں کہ والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس کے بعد کہا کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا، ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو اے میرے اللہ ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم فرمایا، اور کچھ احکام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک ہے کہ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کے اختیار کرنے کا حکم فرمایا نہ تو تم کنجوسی کرو، نہ تم حرص کرو، اور نہ ہی تم بہت زیادہ فضول خرچی کرو، بلکہ تم جو میانہ روی ہے، جو درمیانہ راستہ ہے، تم اس کو اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا غریبی کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، پھر فرمایا کہ زنا نہ کرو، پھر فرمایا قتل ناحق کی ممانعت اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم فرمایا، یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا، ناپ تول میں خیانت کرنے سے منع فرمایا، لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج لگانے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اترا کر چلنے کی ممانعت کہ تم اکڑ اکڑ کر نہ چلو، پھر شرک کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار کسی کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے وہ زیادہ عطا فرما دے، وہ جس کو چاہے وہ کم عطا فرما دے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں سب کی سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں،
درخت ہیں، شجر و حجر، سب ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کرتی ہیں۔ اور آیت نمبر 45 میں فرمایا منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہے، وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی حضور علیہ السلام پر سحر زدہ ہونے کا تعین کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے، فجر کی فضیلت کا بیان ہے، نماز تہجد کی ترغیب فرمائی، اور رسول علیہ صلوٰۃ والسلام کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ یعنی مقام محمود عطا فرمایا۔ آیت مبارکہ میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اب یہاں پہ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، فرمایا یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اور بہت سی احادیث مبارکہ اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت پکارنے والا پکارے گا کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھی، وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، اور پھر لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا، یعنی کہ تہجد پڑھنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے پھر دو رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھ دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد تہجد کی پابندی کرو۔ اسی طرح جو نماز تہجد کے بارے میں اور بھی بہت زیادہ حدیث مبارکہ ملتی ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو مقام محمود جو عطا فرمایا گیا اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر یہ دعا کرے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ مکمل دعا کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہوگی، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کی شفاعت فرمائیں گے جو اس دعا کو پڑھے گا۔
اس سے آگے والی آیت مبارکہ میں ایک بڑی اچھی دعا مذکور ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور کتب تفاسیر میں ملتا ہے کہ اگر کسی بندے کو خدشہ ہو کہ کہیں پہ میں جاؤں گا تو وہاں سے عزت کے ساتھ میں واپس آ جاؤں، تو وہ یہ کثرت سے ویسے بھی دعا پڑھا کرے۔ تو دعا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس دعا کو مانگا کریں۔ قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعا مانگنے کا کہا گیا، تو اپنی دعاؤں میں جب ہم مانگتے ہیں ان دعاؤں کو شامل کیا جائے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آیت میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو نور آیا اور اندھیرا چلا گیا، یعنی اسلام آ گیا اور کفر جاتا رہا، قرآن آیا اور شیطان جاتا رہا، خیر آئی اور شر جاتا رہا، جہاں پہ ہدایت آئی وہاں سے گمراہی جاتی رہی، اور یہ سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ممکن ہوا۔ وہ بڑا اچھا ایک شاعر کا شعر ہے جس کا مصرع کچھ اس طرح ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ سب کچھ جو ہوا یہ حضور علیہ صلوۃ والسلام کی آمد سے ہوا، اور روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ صلوۃ والسلام فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبۃ اللہ کے گرد 360 بت جو تھے وہ نصب کیے ہوئے تھے، تو جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر بہت مضبوط کر دیا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ صلوۃ والسلام جب وہاں پہ داخل ہوئے تو آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، تو آپ یہ آیت مبارکہ جو ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ اس آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے، تو وہ بت جو تھے وہ گرتے جاتے تھے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز جو ہے وہ اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو جو ہے وہ ان کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور حقیقتاً ایسی بات ہے کہ قرآن کریم کی جو حقیقی شفا تو روحانی امراض سے ہے، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس میں شفا موجود ہے۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ عرب کے کسی قبیلے میں گئے، وہاں پہ عرب والوں نے اس قبیلے والوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، لیکن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قبیلے کے جو سردار تھا اس کو کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا، تو وہ قبیلے والے صحابہ کے پاس آئے اور کہنے لگے چونکہ آپ آقا دو جہاں کے ساتھیوں میں سے ہیں تو آپ کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی شے ضرور ہوئے گی جس سے شفا ملے گی، تو آپ دم کر دیجئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ چونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، پہلے ہمیں ہماری اجرت دے دو تو ہم کر دیں گے۔ انہوں نے ایک بکریوں کا ریوڑ پیش کیا، تو ایک صحابی نے دم کر کے نا سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو تھوک کی چھینٹیں جو ہیں وہ اس کے زخم پہ جو ہیں وہ ماری ڈالی، تو وہ تندرست ہو گیا۔ اور پھر جب وہ قبیلے والے جو ہیں وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے آقا دو جہاں کے پاس آئے، صحابہ نے فرمایا ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ لے لیں۔ تو جب آپ کے پاس گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دریافت کیا پوچھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا تمہیں کس نے بتایا تھا یہ دم ہے، ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال دو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس مرض میں حضور علیہ صلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوتی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ قرآن سے دلوں کو، اور جسمانی دلوں کی تو شفا ہے ہی، لیکن جسمانی امراض کی بھی اس سے جو ہے وہ لوگ شفا حاصل کرتے ہیں۔
अगली आयत मुबारका में आयत नंबर 85 में यहूद ने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रूह के बारे में सवाल किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए रसूल कह दीजिए रूह मेरे रब के अमर से है और तुमको महज थोड़ा सा इल्म अता किया गया है। इससे ये बताना मकसूद है कि जिन चीज़ों की हकीकत जानने पर हिदायत व नजात मौकूफ़ नहीं है उनके पीछे पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे अगली आयत मुबारका में आयत नंबर 90 से मुशरिकीन मक्का के बाद फासिद मुतालिबात का जिक्र जो है वो हुआ है। इन्होंने कहा कि हम उस वक़्त तक का पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए ज़मीन से पानी का कोई चश्मा जारी कर दें या आप खजूरों और अंगूरों के बागात के मालिक बन जाएं जिनके नीचे नहरें बहती हों। और ये भी वो मुतालबा करते थे कि आप हमें जिस अज़ाब से डराते हैं वो ले आएँ या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पर गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने बेहिजाब ले आएँ, या आपके लिए सोने का घर हो, या आप आसमान पर चढ़ जाएँ, या फिर आसमान से हम पर किताब नाजिल करें जिसको हम पढ़ें। इन सब मुतालिबात के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए रसूल कह दो मेरा रब हर ऐब से पाक है, मैं कोई शोबदेबाज यानी कोई ऐसा मामले दिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ एक बशर हूँ जिसे अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। इसके बाद आयत नंबर 105 में कुरान मजीद को तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता यानी थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने की हिकमत बताई कि रसूल पर इन ठहर ठहर कर जो है रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको पढ़ें, इनके लिए कुरान को समझने में आसानी हो। मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते कि कभी आप अल्लाह कहते हैं और कभी रहमान कहते हैं, इसका बयान भी मौजूद है। वो कहते थे कभी तो आप अल्लाह कहते हैं और कभी आप रहमान कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि कह दीजिए माबूद बरहक को तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, तुम इसे जिस नाम से भी पुकारोगे वो सब उसी के नाम हैं और वो सुनने वाला है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस सूरत का जो है इख्तिताम हुआ और इससे अगली सूरत जो है वो सूरह कहफ है, उसका यहाँ से आगे से आगाज़ होता है। इस सूरत के आयत नंबर 9 ता 26 में असहाब कहफ यानी पहाड़ी या गार वाले चंद औलिया किराम का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह कहफ रखा गया है और सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक सहाबी ने सूरह कहफ पढ़ी, घर में एक जानवर भी था, वो बिदकना शुरू हो गया। इन्होंने सलामती की दुआ पढ़ी और गौर से देखा कि क्या बात है, तो इन्हें एक बादल नज़र आया जिससे इन्हें ढांप रखा था। इन सहाबी ने इस वाक़े का जिक्र जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ुलां कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था जो कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुआ। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो आइंदा जुम्मा तक इसके लिए ख़ास नूर की रोशनी रहेगी। इस सूरत का जो आगाज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, यानी कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदर पर किताब नाजिल फरमाई और इसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं रखा। इसके बाद इस सूरत में असहाब कहफ का जो है वो वाक़या बयान किया गया है और असहाब कहफ का वाक़या जो है वो ये कुछ औलिया थे। इनका वाक़या कुछ इस तरह है कि अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक जो असहाब कहफ हैं, इनका वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर तशरीफ़ ले जाने के बाद रूनुमा हुआ था। और बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने से पहले का है और इसका ज़िक्र अहले किताब की मजहबी कुतुब में भी मौजूद है। इसी वजह से यहूदियों ने बड़ी तवज्जो के साथ इनके हालात महफूज रखे। बहरहाल ये वाक़या किसी ज़माने का में भी रूनुमा हुआ हो, इसकी जो असल हकीकत है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अलबत्ता हम यहाँ पे इस वाक़े को इस तरह जो है वो बयान करते हैं कि असहाब कहफ जो थे वो सूस नामी एक शहर के शुरफा व मुअज़्ज़िज़ीन में से ईमानदार लोग थे। इनके ज़माने में दक़यानूस नामी एक बड़ा
जाबिर बादशाह था जो लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर करता, और जो शख्स भी बुत परस्ती पर राज़ी ना होता इसे कत्ल कर देता था। दकियानूस बादशाह के जबर और जुल्म से अपना ईमान बचाने के लिए असहाबे कहफ, ये जो कुछ लोग थे, वहाँ से भागे और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुज़ी हो गए। वहाँ सो गए, 300 बरस से ज़्यादा अरसा तक उसी हाल में सोए रहे। बादशाह को जुस्तजू से मालूम हुआ कि वो एक गार के अंदर हैं, तो इसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार खींच कर बंद कर दिया जाए ताकि वो इसमें मर कर रह जाए और वो इनकी कब्र हो जाए। यही इनकी यहाँ से जो फ़रार होने की, भागने की सज़ा है। अब हुकूमती अमले में से ये काम जिसके सुपुर्द किया गया वो कोई नेक आदमी था। इसने इन असहाब के नाम, इनकी तादाद, इनका पूरा वाक़या एक तख्ती के ऊपर कंधा करके उसको संदूक के अंदर रख के दीवार की बुनियाद के अंदर महफूज कर दिया। और ये भी बयान किया गया है कि इसी तरह की एक तहती शाही ख़जाने में भी महफूज करा दी गई थी। फिर अरसा बाद दकियानूस हलाक हुआ, ज़माने गुजर गए और सल्तनतें बदलती चली गईं, यहाँ तक कि एक नया बादशाह आया जिसका नाम बैदरूस था। इसने 68 साल तकरीबन हुकूमत की और इसके दौर हुकूमत में मुल्क में फ़िरका बंदी जो थी वो बंद हो चुकी थी और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत के आने के मुनकिर भी हो चुके थे। बादशाह एक तन्हा मकान में बंद हो गया और इसने गिरियाजारी से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे मखलूक को मुर्दों के उठने और क़यामत आने का यकीन हासिल हो जाए। इसी ज़माने में एक शख्स ने अपनी बकरियों के लिए आराम की जगह हासिल करने के वास्ते इसी गार को तजवीज़ किया और कुछ लोगों के साथ मिलकर दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरने के बाद कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि गिराने वाले भाग गए। अब असहाबे कहफ अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पे बिल्कुल हशाश बशाश जब बेदार हुए, चेहरे शगुफ्ता, तबीयतें खुश, ज़िंदगी की तरोताज़गी मौजूद, एक ने दूसरे को सलाम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर एक ने कहा कि आप जाइए और बाज़ार से कुछ खाने को ले आए। दूसरे को खाने के लिए भेजा और ये भी खबर लाइए, और उसको कहा कि ये भी खबर लाइए कि दकियानूस बादशाह का हम लोगों के बारे में क्या इरादा है। वो बाज़ार गया तो इन्होंने शहर जो है के दरवाज़े पर इस्लामी अलामत देखी तो वहाँ नए नए लोग पाए। ये देखकर इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, ये क्या मामला है। कल तक तो कोई शख्स अपना ईमान जाहिर नहीं कर सकता था, जबकि आज इस्लामी अलामतें जो है वो शहर के बिल्कुल शुरू में ही वो मौजूद हैं। फिर कुछ देर बाद अपने तंदूर वाले की दुकान पर गए खाना ख़रीदने के लिए। इसे दकियानूसी सिक्के का जो रुपया था दिया, जिसका रवाज सदियों से ख़त्म हो चुका था। इसे देखने वाला भी कोई बाकी न रहा था। बाज़ार वालों ने ख्याल किया कोई पुराना ख़जाना इनके हाथ में आ गया है, चुनांचे हम इन्हें पकड़ कर हाकिम के पास ले चलते हैं। वो नेक शख्स था और इसने भी इससे दरियाफ्त किया कि ख़जाना कहाँ है। इन्होंने कहा ख़जाना कहीं नहीं है, ये पैसे जो है ये हमारा अपना है। हाकिम ने कहा ये बात किसी तरह भी काबिल यकीन नहीं है, क्योंकि इसमें जो साल लिखा हुआ है वो 300 बरस से ज़्यादा का है और आप नौजवान हैं, हम लोग बूढ़े हैं, हमने तो कभी ये सिक्का देखा ही नहीं। अब बाज़ रवायात में यूँ मिलता है कि जब वो जो खाने वाले थे या वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जब उनने उस सिक्के को पकड़ा तो वो हाकिम शहर के पास ले गए। जब हाकिम शहर ने पूछा तो उनको सारा वाक़या बताया गया और कहा गया कि कोई दकियानूस शख्स था, और ये कल की बात है, जो असहाबे कहफ में से थे। जब उन्होंने जो थे वो हाकिम शहर जो था वो कोई ईमानदार शख्स था, जिसने उसको कहा कि मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे पहले ये बताओ कि दकियानूस जो है उसका क्या हाल है। उन्होंने कहा ये तो कोई बहुत 300 साल पुराना कोई एक बेईमान आदमी बादशाह था और इसका नाम गुजरा है, अब तो उसकी किसी जो है वो हड्डियों की भी खबर नहीं है। तो कहा नहीं, ये तो कल का भी ही वाक़या है। जब उन्होंने असहाबे कहफ में से जो वो एक बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपना वाक़या सुनाया, फिर साथ ले चले, अपने वहाँ पे जो बाकी असहाब थे उनसे मुलाकात करवाई, और जो हाकिमे जो वो शहर था उसने उनके वहाँ पे जब देखा तो एक संदूक बरामद हुआ और उस कतबे के ऊपर पूरी डिटेल भी लिखी हुई थी। फिर जब हाकिमे शहर ने अपने बादशाह को जो है वो
خبر بھیجی، بادشاہ آیا اور اس سے ملا اور اس نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اس وقت میں دوبارہ جی اٹھنے کا جو لوگوں کے اندر یقین ختم ہوتا جا رہا تھا اس کو ایک پھر سے بیدار کر دیا گیا، اور اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد پھر اصحاب کہف نے ملاقات کی اور دوبارہ اپنی خوابگاہ کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ نے وہاں پہ ایک مسجد جو تھی وہ بنوا دی، جو وہاں پہ لوگ پھر سال بعد وہاں پہ عید کے لیے باقاعدہ جو تھے عید کی طرح وہاں پہ آیا بھی کرتے تھے۔ لیکن بعض کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ پھر اصحاب کہف کے پیچھے گئے اور ان کو وہاں پہ ڈرایا دھمکایا، مختلف طرح سے روایات ہیں کیونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں اور یہ ہم تک پہنچی۔ لیکن خیر یہ اس کا جو یہ قصہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے، لیکن اسرائیلی روایات میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ تو بیسک اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور یہاں تک بھی جو ہے وہ بزرگان دین سے ملتا ہے کہ اصحاب کہف کے نام جو ہے وہ بھی بڑے بابرکت ہیں، اور اکابر بزرگان دین نے ان کے فوائد اور خواص جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتی، کشتیاں جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو تو یہ اسماء کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے یا اس کو بخار جو بار بار ہوتا ہے یا خاص قسم کے دماغی جھٹکے اور دورے کچھ لوگوں کو لگتے ہیں، اور خشکی اور طریقے سفر میں جان و مال کے حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے اگر ان اسماء کو لکھ کر تعویذ کی طرح بازو پر باندھے جائیں گے تو اس کو بھی کیا ہے فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ بابرکت ہے بہت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ذکر بیان فرمایا، اور پھر یہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور پھر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، پھر ان کے اس کے جنتی ہونے کا ذکر ہے۔ حالانکہ کوئی بھی ناپاک چیز جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ کتے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے لوگ تھے اور ایک ان کا کتا تھا۔ حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے گھر اگر مہمان جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کتنے مہمان آئے، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم 2 مہمان ہیں، ایک ہمارا کتا ہے، وہ تعداد اتنی ہی بتاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے اللہ والوں کا ادب کیا، اللہ والوں کا ادب کیا۔ اور ایک تفسیر میں یوں آتا ہے کہ جب وہ کتا ان کے ساتھ چلنے لگا نا تو اصحاب کہف اس کو مارتے تھے، پیچھے ہٹاتے تھے، اور وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز دی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھے ساتھ چلنے دو۔ تو دیکھو اس کتے نے اللہ والوں کی نسبت اختیار کی تھی، نسبت کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کیا تھا؟ اللہ والوں کی نسبت اختیار کی تھی کتے نے۔ نسبت اختیار کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتیوں میں سے لکھ دیا کہ وہ جنتی ہے، ناپاک ہے، لیکن اللہ والوں کی نسبت اختیار کی ہے، ان کا ادب کیا ہے، ان پہ بھونکا نہیں ہے، ان کے ساتھ چل پڑا ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پھر معلوم ہوا کہ کرامات اولیاء جو ہیں وہ برحق ہیں، کیونکہ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، اور ان کا کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا یہ کرامت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی صادر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح موت کے بعد بھی، اور ان کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامات اولیاء میں سے ہے۔ اور یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ولی اپنی اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو، بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس قصے سے ہمیں ایک اور چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ فتنوں کے زمانے میں خلقت سے علیحدگی اپنی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وقتی مخلوق سے علیحدگی، جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں اسلام کے اعتبار سے، تو پھر بندہ تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر لے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عین قریب مسلمان کے بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر یہ پہاڑ کی چوٹیوں اور برساتی مقامات پہ چلا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر فتنوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اسی واقعے کے ضمن میں ابو فضل جوہری نے کہا کہ بے شک جس نے نیک لوگوں سے محبت کی وہ ان کی برکتیں پائے گا۔ ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی، ان کی صحبت میں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا۔
اور ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نیک بندوں اور اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے ایک کتا اتنا بلند مقام پا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا تو اس مسلمان کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرنے والا اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا ہے۔ بلکہ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے جو کسی بلند مقام پر فائز نہیں، یعنی ان کے لیے تسلی ہے کہ وہ اپنی اس محبت و عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اس کے بعد فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ تو کہنے لگا میرے پاس بہت زیادہ نمازیں روزے تو نہیں ہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اے شخص تم ان کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے زیادہ مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن میں نے لوگوں کو خوش دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے۔ دیکھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں مذکور ہے، جو وہ فرماتے ہیں یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ نبی ہیں اللہ کے اور اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی پھر اولیاء صالحین کی صحبت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کرنے والی ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص کے انگور کے عمدہ باغات تھے، اس نے اپنے ساتھی پر تفاخر اور اپنے خالق کی ناشکری کی، یعنی اپنے ساتھی پر تکبر کیا، فخر کیا اور اپنے خالق حقیقی کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے کہ وہ اپنے ایک خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا، وہ سمندر میں راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دو سمندروں کا سنگم ہی تو ہماری منزل تھا، وہ دو سمندروں کے ملنے کی جو جگہ تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی کہ تم وہاں پہ جا کے اس بندے کو پاؤ گے جس سے تم نے علم سیکھنا ہے، جہاں پہ تمہاری جو مردہ مچھلی ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ یعنی اولیاء کی ایک یہ بھی کرامت سامنے آئی کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندے خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور بندے خاص حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم خاص عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی تعلیم دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی و رسول ہیں، کلیم بھی ہیں، افضل بھی ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو کسی خاص شعبے میں کوئی فضیلت عطا کی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس بنا پر ان کی تکریم بھی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، جا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کریں، تصوف کا علم حاصل کریں۔ اب وہ جب ساتھ چلتے ہیں تو مختلف سوالات جوابات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ بارے میں پڑھیں گے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔